السلام علیکم ناظرین 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا. قومی اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا, کے پی کی اسمبلی کے اندر بھی, بلوچستان میں بھی, اور وزیر اعلیٰ بھی پنجاب اسمبلی نے تو اپنا منتخب کر لیا. ناظرین پھر بھی یہی ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, لیکن کہیں سیاسی استحکام کی بات ہوتی ہے, کہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں سیاسی استحکام کے لیے معیشت کا استحکام ضروری ہے, مگر پھر کہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں پہلے یہ جو الیکشن کی شفافیت کا مسئلہ حل ہوگا تب جا کے سیاسی استحکام آئے گا. تو یہ چیزیں کس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں؟ کہیں پر خط کا بھی بہت ذکر ہے کہ خط لکھا جانا چاہیے تھا یا خط لکھا جانا نہیں چاہیے تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ سیاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ اپنی سمت کی طرف رواں دواں نظر آئی, جو کہ ایک بہت اہم مرحلہ تھا اور وہ ہمیں طے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی عارف محمود صاحب, ان کا ہم تجزیہ بھی لیں گے. ہمارے بہت سینئر ساتھی تجزیہ نگار ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اور بڑے پیار سے بڑی گہری باتیں کر جاتے ہیں. قاضی صاحب, آپ کو لگتا ہے سیاست کسی سمت چل پڑی؟ جی, میں پازیٹیو بات کروں گا, اور پازیٹیو بات اس انداز میں کروں گا کہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں, میں عام پبلک میں سے ایک عام آدمی ہوں جو نکلا ہے, جس کو خطرہ اور ڈر اس بات کا ہے کہ یار یہ پھر پٹرول نہ مہنگا ہو جائے, یار یہ ڈالر پھر اوپر نہ چلا جائے, یار یہ بجلی پھر نہ مہنگی ہو جائے, گیس پھر ایسا نہ ہو کہ دستیاب ہونی بند ہو جائے. اس کو یہ ڈر لگا ہوا ہے ایک عام آدمی کو. تو میں عام آدمی کے حوالے سے بات کروں گا کہ میں پازیٹیو سوچ رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگر مطلب بڑوں کا ہاتھ رہا تو 5 سال نکال جائیں گے اور اچھے طریقے سے. یہ تو میرا اگلا سوال تھا قاضی صاحب کہ 5 سال نکال جائیں. یہ انہوں نے کہا, مولانا فضل الرحمان نے صبح بیان دیا, انہوں نے کہا کہ یہ مدت پوری کرتے نظر نہیں آتے, اور یہ اسمبلی نہیں, یہ کچھ اور ہی ہے. مطلب وہ ڈیفائن بھی نہیں کر سکے. مولانا صاحب کا گلہ اپنی جگہ پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مولانا صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے استعمال کیا جس طرح کپڑے دھوتے ہوئے آپ صرف کا استعمال کرتے ہیں. دھرنے ان سے کروائے, پروٹیسٹ کروائے, بیانات دلوائے, اتنا ہنگامہ. اگر پی ٹی آئی کے مد مقابل کوئی گرنجنگ پارٹی کھڑی ہو سکتی تھی تو وہ مولانا صاحب تھے. آپ نے ان کو استعمال کر لیا, خیر سے سارے معاملات ہو گئے, آپ لوگ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. جب زرداری صاحب میاں صاحب مل رہے ہیں, مولانا صاحب ہے نہیں بیچ میں, تو دکھ تو ہوگا کہ یار ان کے لیے یہ گراؤنڈ, یہ ماحول, یہ سارا کچھ تو ہم نے بنایا ہے اور ہم بیچ میں ہے ہی نہیں. اب نہ مشورہ تو دور کی بات ہے, اب تو بلانا بھی مطلب ان کو گوارا نہیں. مولانا صاحب کو وہ دکھ ہے جو ایک عام آدمی کو ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا دکھ بالکل ٹھیک ہے. ان کو بیٹھانا چاہیے تھا, ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. اب یہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, یہ ادھر سے بھی ہو گئی, پیپل پارٹی کی طرف سے بھی ہو گئی, لیکن ابھی تو کیا کہتے ہیں کہ شروع ہوا ہے کام. تو ابھی بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں گی, اوپننگز آئیں گی, شاید مولانا صاحب کو سیٹسفائی کر پائیں. مائرہ, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مولانا صاحب اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ خفگی میں کر رہے ہیں, ناراضگی میں کر رہے ہیں, غصے میں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے چلنے کو یہ چلے تو پھر عمر بھر کا یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں سلسلہ ہے, اور نہ چلے تو پھر کچھ نہیں, چائنا مال ہے, نہیں چلے گا. لیکن یہ کہ نواز شریف صاحب کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی, یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ اتنی پریشان چہرہ دیکھ کر تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا ٹینشن ہے. اب تو وہ مرحلہ گزر گیا, وہی کہتے ہیں نا یہ چند دن گزر جائیں, یہ سارے اہم عہدے ہمارے بھر جائیں گے تو پھر شاید ایک طے ہو جائے گا کہ اب تو آپ جو مرضی کہتے ہیں اسمبلی کے اندر نا. تو لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب پریشان نظر آتا ہے. میں بالکل آپ کو اس کو میں جلدی سے اس جگہ پہ ایک مثال کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ایک لڑکا تھا, اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی, شادی نہیں تھا کر رہا, تو اس کی والدہ نے کہا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے, کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے, اس کو رشتہ کوئی چنگا ملنا نہیں, اور یہ چنگے کی تلاش میں ہے. تو ایک ایسے گھر میں چلی گئیں کہ جہاں پہ 2-3 بہنیں تھیں, ایک بیچاری بیچ میں تھوڑی سی اسی کی طرح ذرا زیادہ عمر کی تھیں, تو ان کی شادی ان کے ساتھ ہونی تھی, لیکن دکھا ان کو چھوٹی دی جو کہ زیادہ اچھی بھی تھی, بہتر بھی تھی. اور جب وہ دکھا دی اور پھر جب نکاح ہوا تو وہ بڑی بہن تھی ڈولی میں. تو میاں صاحب کے ساتھ بھی یہ مس کمٹمنٹ ہو گئی کہ کچھ ان کو جو اشارے ملے تھے وہ یہ ملے تھے کہ بھائی 1/3 ہے, آپ کو تقریباً 1 کنال کا پلاٹ ملے گا اور اس کے اوپر آپ نے بہترین سا گھر بنانا ہے. لیکن جب وہ آئے تو وہ 2 مرلہ 3 مرلہ سے اوپر کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی. نہیں, لیکن 2 مرلہ 3 مرلہ پہ بھی آج کل جو ٹی وی پر چلتا ہے کہ عظیم گھر
3 مرلے کے اوپر گھر تو بنا سکتے ہیں نا, کچھ تو خوشی ہم ڈیزرو کرتے ہیں. مجھے عادت تھی, میں باہر رہتا تھا, میرے گھر میں بیڑا بھی تھا, برانڈا بھی تھا, میرے گھر میں کھلے کھلے کمرے تھے. آپ مجھے اب 3 مرلے میں سفوکیٹڈ قسم کا یعنی دم گھٹنے والے ماحول میں, گزر تو جائے گی لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑی مشکل گزرے گی. تاثرات ہے واقعی وہ دم گھٹنے والے ہیں. آپ نے کمٹمنٹ کیجیے, 125 130 سیٹوں کی آپ نے بات کی تھی, آپ نے کہا تھا. میاں صاحب تو تب بھی نہیں تھے, وہ تو کہہ رہے تھے یار میں گڈ, میں ٹھیک ہوں ادھر, لیکن آپ نے کمٹمنٹ کر کے ان کو بتایا کہ بھائی پاکستان کو چلانے کے لیے اب آپ کی ضرورت ہے. آپ نے ان کو وہاں پر بھی استعمال کیا. جو 1.5 سال کا عرصہ تھا میاں شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے, حالانکہ وہ اگر نہ بنتے تو آج حقیقت میں 1/3 یہ سیٹیں لے رہے ہوتے, لیکن پاکستان کی خاطر ان کو آنا پڑا, جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں, اور وہ آئے. تو میاں صاحب کے ساتھ بھی جو کمٹمنٹ ہوئی ہے میرج, وہ پوری نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ایک ہے جیسے آپ مایوسی بھی کہیں, اور میاں صاحب کا گلہ تو ہے ہی ہے, مجھے کیوں نکالا, کس نے نکالا تھا, کون تھے, یہی لوگ تھے نا. تو اب اگر ادھر سے پی ٹی آئی کا بھی یہی رونا ہے, ادھر سے میاں صاحب کا بھی یہی اگر گلہ ہے, تو وہ گلہ دور نہیں ہو رہا, بلکہ وہ والی بات ہے, بچہ جب روتا ہے وہ مانگ رہا ہے آپ سے کوئی اور چیز, آپ اس کو کوئی اور چیز دے دیں, بہل تو جائے گا. لیکن ماں جو ہے وہ زبان رونے والے بچے کی سمجھتی ہے, سمجھ جاتی ہے, ماں سمجھے, وہ کہتے ہیں نا آپ کی ماں ہوتی ہے, آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے. اب یہ سیاست کی ماں تو اسٹیبلشمنٹ لگ رہی ہے مجھے, ماں کی کوئی ٹریننگ چل رہی ہے, ماں کی تربیت چل رہی ہے لگتا ہے. نہیں ہمارے ویسے اس وقت میں اپنے فون نمبر کا بھی یہاں پر اناؤنس کر دیتی ہوں. لوگوں کے کیا تاثرات ہیں, آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کیا سوالات آپ کے ذہن میں جو کہ آپ قاضی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی آ رہا ہوگا, اور میں اناؤنس بھی کی دیتی ہوں, 051-8094-525. اس نمبر پہ آپ کال کر کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن قاضی صاحب, زرداری صاحب کی بھی مسکراہٹ کم نظر آ رہی ہے. زرداری صاحب تو مشہور ہیں, ایک وہ جو مسکراہٹ ہر وقت ان کے چہرے کے اوپر رہتی تھی, تو وہ بھی لگ رہا ہے کہ آج سنجیدہ تھے بڑے, یا ماحول ایسا کریٹ کر دیا تھا. زرداری صاحب کو ایک تو وہ جادوگر شخصیت کے مالک ہیں جی, وہ مطلب اب ان کے پس پردہ بہت ساری داستانیں چھپی ہوئی ہیں. وہ خود میں ایک بہت بڑی ایک کہانی بھی ہے, اور بہت بڑی ایک سمجھے یونیورسٹی ہیں یا وہ انتون ہے. زرداری صاحب کو اندرون پارٹی بھی کچھ چیزوں کا سامنا ہے. بلاول صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے, ان کی ہمشیرہ جو ہیں ان کی اپنی ایک ان کی پاپولیرٹی بہت اور باقی وہ جس دن کہتے ہیں باہر نکل آئیں تو اس دن جو ہے وہ سارے پیچھے رہتے ہیں. تو پھر زرداری صاحب کا اپنا بھی حلقہ احباب ہے. تو یہ کچھ چیلنجز ان کو اندر سے بھی ہیں, اور زرداری صاحب کے مطلب مائنڈ, آئی ڈونٹ نو, مے بی میں غلط ہو جاؤں, زرداری صاحب تھا کہ شاید پرائم منسٹرشپ کے لیے جو ہے وہ بلاول شاید کچھ اس قسم کی ہو جاتی, لیکن وہ نہیں ہوئی. اور پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو زرداری صاحب کو بھی آج سے 2 سال 3 سال بعد کا نظر آ رہا ہے, اور اس میں کیا نظر آ رہا ہے, اس میں سینٹ کے چیئرمین اور آپ کی انٹیریئر ایکسٹیریئر منسٹرز, یہ بڑی بڑی جو چیزیں یہ بھی نظر آ رہی ہیں. اور پھر جو سب سے ڈراؤنا خواب ہے وہ زرداری صاحب کے نزدیک وہ MQM کو ساتھ لے کر چلنا ہے. سیٹیں تو ان کی کم ہیں, لیکن ہوگا وہی جو پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرح کہ وزیر اعلیٰ پھر پرویز الہی صاحب کو بنانا پڑ گیا تھا, ایک موقع آیا تھا. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی کچھ اس قسم کی صورتحال ہو کہ پرائم منسٹر آپ کو ایک وقت کے لیے یا سینٹ کا چیئرمین آپ کو MQM سے لینا پڑ جائے. ایسی سچویشن کے لیے زرداری صاحب تھوڑے سے ہیں, اپسٹ ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. باقی کچھ کھل کے بات نہیں کر سکتے, کیا بات کریں گے. لیکن یہ کہ بڑا پچھلی نسل کا اور اس سے آنے والی نسل کا, نئی نسل کا ایک امتزاج تھا اس وقت اسمبلی کے اندر, اور خاندانوں کے کافی لوگ تھے. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ جو ابھی بھی جو معیشت کی وزارت ہے وہ نواز شریف صاحب نے تو یہی عندیہ دیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ہی حصے میں آئے گی. تو یہاں پر لوگ کیا سوچ رہے تھے, لوگ تو کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس کو دے دیں گے 3 وزارتیں جو اہم وزارتیں ہیں, باقی وزارتیں جو ہے وہ سیاستدانوں کے درمیان میں ہوں گی, پارٹیز کے درمیان بٹنے گی. لیکن یہاں پر ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لے کر آنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب بالکل آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب اس دفعہ بھی شاید کھل کے نہ کھیل سکیں, ان کے پاس اوور بھی کم ہوں گے اور ٹارگٹ بھی زیادہ ہوگا, تھوڑی سی مشکلات آئیں گی. اسحاق ڈار صاحب کے لیے آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ہے, آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. سر تو آئیڈیل انوائرمنٹ کہاں سے؟ دوسرا, ڈار صاحب کی ٹیم میں ایک نیا نام ایڈ ہوا ہے, بلال اظہر کیانی. تو وہ مجھے لگتا ہے جیلم NA60 سے انہوں نے جیتا ہے,
اور مجھے جو ویسی ایک فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ڈار صاحب کی اس دفعہ کی جو معیشت کے حوالے سے ٹیم ہوگی اس میں اگر یہ بلال اظہر کیانی جیسے ینگسٹر آ جائیں جو کہ معیشت کو سمجھتے بھی ہیں اور جنہوں نے اس کے اوپر کام بھی بہت کیا ہوا ہے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی ڈائیورٹ ہونی شروع ہو جائیں. ڈالر کو انہوں نے ہر صورت میں 250 تک لے کر آنا ہی آنا ہے, 250 سے کم پر لے کر آنا ہی آنا ہے. پیٹرول کو انہوں نے 200 پہ لے کر آنا ہی آنا ہے, یہ ہو سکتا ہے 200 سے بھی نیچے لے کر آئیں. یہ ان کو کچھ چیلنجز ہیں جو انہوں نے کرنے سب سے بڑے چیلنجز تو ہیں ہی اسی وزارت کو. اور باقی چھوڑ دیں نوکریاں یا وہ کیا کہتے ہیں نوکریاں دیں گے گھر بنائیں گے, وہ ابھی نہیں, وہ 10-15 سال پرانی ہوگی بات. لیکن اعلانات ابھی تک وہی ہیں انفارچونیٹلی. غلطی بانٹنے کے کہ ہم اتنا بانٹ دیں گے, ہم یہ بانٹ دیں گے. بھائی پیٹرول سستا کرو یار, پیٹرول سستا کرو, اس کو 150 پہ لے کے آؤ, ڈالر کو بھائی جان 150 پہ لے کے آؤ. یہ شاہانہ اعلانات جو ہیں یہ ابھی تھوڑے دن کے لیے روک لیں گھوڑے, کیونکہ یہ اچھے لگتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں رحیم یار خان سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں محمد احمد بات کر رہا ہوں رحیم یار خان سے. جی احمد صاحب بتائیے کچھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی آپ یہ حالات چل رہے ہیں یا جیسے جیسے اپنے اپنے صوبوں میں ہر کوئی اپنی حکومت بنا رہا ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں, جو ادھر پنجاب میں نون لیگ ہے تو صوبہ سندھ میں پی پی ہے, کے پی کے میں پی ٹی آئی, تو میں تو یہی مشورہ دوں گا سب کو کہ یہ ذوالفقار بھٹو صاحب والا کام کر لیں, تاکہ سب ہر کوئی اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے نا حکومت بنا رہے اور یہ سسٹم چلا لیں. چلیے لوگ یہی چاہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا احمد صاحب نے کہ مطلب سکون کریں, ٹھہر جائیں, کسی طرف جانے دیں, آپ ملک کو کسی طرف جانے دیں, یا اپنی حکومت بنا لیں اور ہمیں آپ یہ ریلیف دے دیں جو چند چیزوں کا ہے. ابھی آپ دیکھیں تو ہمارا ایسے ہی ہے یہ. ابھی دیکھیں سندھ میں پچھلے 2007 سے آپ دیکھیں, بلکہ اس سے پہلے بھی آپ جائیں تو پیپل پارٹی ہے, مانتے ہیں لوگ, دیتے ہیں ووٹ. اچھا پنجاب میں جو مرضی آپ کر لیں, لوگ شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب کے کام کو مانتے ہیں, اکثریت مانتی ہے. اچھا کے پی میں گزشتہ تقریباً 15 سالوں سے پی ٹی آئی لوگ مانتے ہیں, وہ کام انہوں نے کیے یا نہیں کیے مانتے ہیں, کہتے ہیں نہیں دیں گے. تو بہت اچھا ہوا کہ اس دفعہ جو سوچ آئی, کہ بڑوں کو جو سوچ آئی کہ بھائی ادھر ادھر کر دو. واحد بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جیسے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے گھر کا جس کو بس اپنی من مرضی کا, من موجی قسم کا بچہ ہے یہ, اور وہاں پہ پارٹی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے, بالکل نہیں. جو مرضی ہے بھی فلاں 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 جو مرضی آپ پارٹی کر دیں جی, وہاں کی سوچ اور فکر ہی الگ ہے. وہ بالکل وہ یہ صاف سٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں, جدھر کی ہوا ہے ادھر کا رخ ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے. جس طرح آپ کا کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ہوتا ہے نا, مرکز میں جو ہے وہ ان جگہوں پر بھی ہے, تو جو مرکز میں ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے. لیکن بلوچستان سب سے بڑا چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کی جو کوہیژن یا اس کو جوڑ کر رکھنا, ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ جوڑ کر رکھا اسی سسٹم نے, لیکن اب فیوچر جو ہے, اب ہماری امید ہے کہ نئی جو اسمبلی آئی ہے, دیکھیں خلیق اچک زئی صاحب ہیں, کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی اپنا تعارف کرائیے گا. جی میم میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے نا, مہنگائی کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے حکومت کو. ہمیں کسی چیز پہ سبسڈی نہیں چاہیے, ہمیں مفت آٹا نہیں چاہیے, ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے, نوکریاں نہیں ہیں ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, ہم ویلے ہیں, فری ہیں بالکل. ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں نوکریاں چاہیے, ہمیں آٹا مہنگا جو ہے وہ کم کریں ہمارے لیے. تو ہم اس چیز کے ساتھ حکومت سے اعتماد کرتے ہیں. جی ایک ہی پیغام ہے, ایک ہی پیغام ہے. سر میں نے آپ کو پہلے ہی میں نے کہا یہ تو پاکستان میں بڑا فخر ہے. میں کہتا ہوں مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے آپ کے ملک کا وزیر اعظم کون ہے, مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میرے ملک کا اسپیکر کون ہے, وزیر اعلیٰ کون ہے, صدر کون ہے, نائب صدر کون ہے. مجھے صرف میرے جیسا آدمی بھی یہی سوچ رہا ہے کہ یار پیٹرول کب سستا ہوگا, ڈالر کب نیچے آئے گا بھائی, یہ گیس بجلی کب سستی ہوں گی, کنیکشن کب ملیں گے, کب یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. میرا تو سوچ اور فکر ہی, میرے گھر کے باہر بھی اگر میں کہتا ہوں پروٹوکول کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر, صدر, پرائم منسٹر بھی گزر جائے, مجھے فکر ہی نہیں ہے. میری سوچ یہی ہے. ابھی بجلی کا بل آیا,
اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی حالانکہ سردیاں ہیں نہ ایئر کنڈیشن کا استعمال نہ کچھ نہ کچھ, اتنے ٹیکسز ڈال دیے انہوں نے, اتنا ذلیل کر دیا اس قوم کو. اور 24 تاریخ کو بل بیچے کہتے ہیں کہ 25 کو جمع کرا دیں, 25 کو جمع کرائیں. آپ آگے ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے لٹرلی اس طرح جھولیاں اٹھائی ہیں اور ان کو بد دعائیں دی ہیں ایسے کہ انہاں دا بیڑا غرق ہوئے, تباہ ہو جاون, موتو جوگے کرٹ اپ, اس طرح کی کہہ رہے ہیں. اور کیوں؟ گیس کا بل اس میں اتنے ٹیکسز, یہ بجلی کا بل اس میں. یار آپ ان کو شرم آنی چاہیے, ان کا کوئی بندہ ٹی وی پہ آ کے مہاراج جی نہیں بتاتا یہ ٹیکس کس چیز کا, یہ کس کا, یہ کس کا, یہ کس کا, یہ کس کا. یعنی ایک اندھیر نگری چوپٹ راج بنا ہوا ہے اس ملک سے, اور سب کچھ یہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے اور اس کے باوجود یہ چیزیں نہیں کر رہی. بالکل, اور لوگوں نے لکڑی کے چولہے باہر لگا لیے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ تو گیس تو ہم, میں آپ کو عام آدمی کا رونا بتاؤں اس وقت, خدا کی قسم, کوئی باہر اس طرح ٹریولنگ کرتے ہوئے جب ٹکٹ دیکھتا ہے نا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے یار نہیں اگلے سال جاؤں گے. بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر رہے کہ وہ جو شادی ہال ہیں وہ پہلے پر ہیڈ 500 ہوتا تھا, اب 2500 ہو گیا ہے. کون کرے گا؟ اور آپ کا جو قوت خرید ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور قوت کمائی آپ کے اندر ہے ہی نہیں. اور یہ ساری چیزیں پھر آپ کی معیشت پر اثر ڈالتی ہیں. ہمارے ساتھ کہوٹا سے ہمارے کالر ایک موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, اپنا نام بتائیے گا, تعارف کرائیے گا اور بتائیے کیا کہنا چاہیں گے. مزدور کی بات, سراج فرام کہوٹا. جی سر, جی فرمائیے. میڈم یہ جو وزیر خزانہ کے انٹرویو سنتے ہیں, آئے دن ہم سن رہے ہوتے ہیں, ٹیکس لگی ہوتی ہے. میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں, چکن شاپ ہے میری. جی ساتھ چھوٹا سا سبزی کٹھی ہے, ہم 20 روپے روز کے دے رہے ہیں اس ریٹ لسٹ کے. سال کا ہمارا 7000 مطلب ہے کہ ٹیکس جاتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ جاتا ہے کس کھاتے میں. اور ریٹ لسٹ آپ نے بھی دیکھی ہے, اتنی باریک بینی سے لکھی ہوتی ہے, کسی مطلب ہے کہ خریدار کو پڑھی تک نہیں جا سکتی ہے. تو ٹیکس تو ایک ریڈی بان بھی دے رہا ہے, لوگ تمام غریب لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے, لیکن حکومت میں کھاتے میں جا نہیں رہا ہے. تو پلیز یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہے, آج اگر بات کرتے ہیں ہم نے سڑکیں دیجیے, ہم کمرشل بل دے رہے ہیں, ایمانداری کی بات ہے, ہمارے پاس اسٹریٹ لائٹیں نہیں ہے. ہم دہری گلیوں میں رات کو ایسے آتے ہیں, کوئی نالیوں میں گرتا ہے, کوئی دیواروں کے ساتھ ٹکرے لگتی ہے. جنگل میں چل رہا سونا, شہر میں چل رہا مشکل ہے. تو حقوق آدمی فرائض مانگ رہا ہے, فرائض کوئی نہیں پورے کرتا. پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. ہاں جی سر, قاضی صاحب روشنی. میں آپ کو کیا بتاؤں جی, اندھیرے میں روشنی ڈالیے. وہ بندہ کہتا ہے میرا 7000 ٹیکس جاتا ہے, مجھے نہیں پتا کدھر جاتا ہے, مجھے اس کا ریلیف نہیں مل رہا, نہ ہی مجھے پتا ہے نہ کچھ. یہ بدبختی نہیں ہے, یہ اندھیر نگری نہیں ہے تو کیا ہے. اس بندے کی مرغی کی ایک شاپ ہے جی, اور اس سے وہ بیچارہ کتنا کما لیتا ہوگا, اور 7000 اس سے ٹیکس جا رہا ہے. اس کا ریلیف, اس کے گٹر کے باہر کا پانی, نالے جو اس کے اوپر دکان کے ساتھ سے نالا جا رہا ہوگا, وہ بھی کبھی آ کے پی ڈی اے نے سی ڈی اے نے نہیں صاف کیا ہوگا, نہ کوٹا والوں نے صاف کیا ہوگا, نہ اس کو پراپر گیس ملی ہوگی, نہ بجلی ملی ہوگی, نہ پانی ملا ہوگا, کچھ بھی نہیں ملا ہوگا. خدا نخواستہ آتے جاتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو اسی طریقے سے ادھر ہی چھوڑ کے لوگ ادھر ادھر جاتے ہوں گے. بدبختی اس ملک کی ہے کہ یہ, میں بھائی کو بتا دوں, آپ کا جو 7000 روپے کا جو ٹیکس ہے نا جی, یہ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں لگا ہے. اگلے یہ کوئی الیکشن آئیں گے اس پہ لگ جائے گا, آپ کے پروٹوکولز کے اوپر لگ جائے گا. آپ کی یہ جو باقی یہ جو باہر وزیر مشیر, یہ جتنے بھی ہمارے بڑے جو سیاستدان اس وقت اسمبلیوں میں ہیں, ان کی عیاشیوں پہ لگیں گے, اور ان کی آپ کی بربادیوں پہ لگیں گے, ان کی عیاشیوں پہ لگیں گے. آج تک ایف بی آر نے مطلب ایک جو فائلر اور 9 فائلر والے اس سسٹم کو ہی وہ نہیں مطلب ابھی تک کلیئر کر سکی, لوگوں کو اس حد تک وہ موٹیویٹ نہیں کر سکی, نہیں بتا سکی کہ آپ فائلر بن جائیں, اس کے فائدے کیا ہیں. خدا کی قسم فائلر بن کے جتنا نقصان مجھے ہو رہا ہے, میں آپ کو ابھی اعلان میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں, اور یہ ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ فائلر بن کے شدید نقصان کا شکار ہو گیا ہوں میں. جو نان فائلر ہے وہ بالکل فائدے میں ہے, وہ ایک ہی دفعہ اس کے اوپر. اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے جی, نہ ہی ایف بی آر کی طرف سے نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ یہ جو ٹیکس آپ نے یا یہ جو یہ ریٹرن جمع کروائی ہے اس میں سے یہ بالکل. ہاں, یہ سمپل چیزیں, اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, صدف موجود ہے ساہیوال سے. جی صدف. فیصلہ آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہیے, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
यही महंगाई के बारे में कहना चाहूंगी कि इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं। यहाँ पे फैसलाबाद में हमारा गैस का बिल ऐसे आ रहा है, हमारे गरीब मोहल्लों में किसी का आ रहा है 1000 और किसी का आ रहा है 1 लाख तक। कोई नहीं देख रहा मीटर्स को, जैसे अंधाधुंधी बस बिल दिए जा रहे हैं। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल नहीं देख रहे कि कोई घर छोटा है, कोई 2 टाइम की खाना भी खा रहा है या नहीं, लेकिन गैस का बिल दे रही है। बिल्कुल, ये तो एक भी ये हमारी प्रोडक्शन रूम से भी आया कि एक छोटे से होटल का जो बिल था 16 लाख रुपए आया है। 16 लाख है। अन्ना वेचे रेवड़ियां तो सारे मिल के खाओ। हाँ, लेकिन मतलब बस वही- ये है कि और फिर आप बता दिए, जैसे आप कह रहे थे कि आप बताएं तो सही कि आया ये कि ये क्या Yes. है, अच्छा। कौन से टैक्सेस लग रहे हैं और कब खत्म होगा ये। चलो अगर आप मुश्किल में, हम अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, मुल्क मुश्किल में, चलो हम कहीं से भी देंगे बिल। आप कह रहे हैं 6 महीने बाद तुम लोगों को ये नहीं करना पड़ेगा। यानी करप्शन की इंतहा देखें, करप्शन आपके खून में मिनहसल कौम सरायत कर चुकी है। आपके इदारे इस वक्त जो है ना वो अपनी टोटल हर एक इदारा अपनी जात में एक अलग से रियासत बना हुआ है। आप गैस के दफ्तर चले जाएं, आप वापडा के दफ्तर चले जाएं, आप उनसे सिर्फ पूछें, वो आपके साथ डंगरों जैसा सलूक करेंगे। डंगर, DANGAR, ये डेंजर है, ये डेंजर है। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन अभी कुछ तवज्जो कारी साहब मैं आपकी तरफ दिलाना चाहती हूँ। जो आज KP असेंबली में हमने देखा कि बड़ी स्मूथ सेलिंग हुई। एक तरफ नेशनल असेंबली में शोर शराबा था, KP असेंबली में आराम से इलेक्शन हुआ। स्पीकर जो थे वो हमारे जो थे मानसहरा PK 37 से जो इलेक्शन जीते, बाबर सलीम सवाती साहब बने, और फिर सुरैया बीबी जो थी वो डिप्टी स्पीकर बन गई, चित्राल से हैं। लेकिन ये कि उनको 2 वोट कम पड़े, खैर मुझे इससे बड़ा इतराज़ है बाबर सलीम सवाती से। लेकिन क्या मूड देख रहे हैं असेंबली का? देखिए यहाँ पे तो सारा कुछ स्मूथली इसलिए भी जाएगा कि 1/3 क्या, 1/4 क्या, 1/5 क्या, फुल के फुल यही लोग हैं। यानी जिस तरीके से ये आए, स्पीकर इनका, डिप्टी स्पीकर इनका, मिनिस्टर इनके, वजीर आला इनका, सिर्फ एक गवर्नर अगर नहीं होगा तो वो वफाक से आएगा, जो कि वो गवर्नर साहब की भी वही हैसियत होगी जो इस वक्त हमारे सदर साहब की है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि ये ऑपरेशन बड़ा स्मूथली रहेगा, लेकिन बस सिर्फ एक चीज़ से कहीं मुझे एक गट फीलिंग सी आती है। पता नहीं कि मैं कल रात भी एक जगह पे बात कर रहा था कि मुझे लगता है जैसे बड़े जो है ना, ये अपना जो मुंतखब वज़ीर आला हैं अपना गंडापुर साहब, इनसे खुश नहीं है, इनकी रैपों से खुश नहीं है, इन स्टाइल से खुश नहीं है। वो मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है ना कोई प्रॉब्लम वहां पर आएगा। और एक इंटरनल मैं आपको बताऊं, अभी भी मैं अभी इत्तेफाक करेंगे जो PTI के हमारे भाई हैं, इंटरनल लॉबिंग भी हो रही है, आपको पता है। यानी एक ग्रुप जो है इस वक्त ऑलरेडी 3 ग्रुप जो हैं वो मुतहरिक हैं। 3 ग्रुप, एक तो गंडापुर साहब का है, एक डेफिनेटली एक तरक्के फैमिली है उनका है, शाहराम खान है, उनके साथ बाकी लोग हैं, एक हज़ारे का ग्रुप है, तो एक ग्रुप जो है स्वाबी से अपना असद कैसर साहब का है। ये कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर बंदा मिनिस्ट्री के चक्कर में है। जी हर बंदा, मैं आपको बताऊं इस वक्त मैक्सिमम जो हमारे KP के भाई जो जीते हैं सूबाई असम्बलियों से, सबके सब की यही कोशिश होगी, सामने नहीं कहेंगे लेकिन वो यही होंगे यार ये और अप्रोच करें। और रिजर्व सीटों के लिए तो इस वक्त मैं अल्लाह माफ करे कुछ भी हो सकता है। इक्तिदार का नशा, झंडे वाली गाड़ी, सबज नंबर प्लेट, 2 गनमैन, सरकारी फ्यूलिंग, ये जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, मजा तो है ना। प्रोटोकॉल्स, ये क्या नशा आइस के नशे से ज्यादा खतरनाक है। बहुत खतरनाक नशा है। ये बात है कि आपकी गार्ड्स आपके आगे भी थे, पीछे भी थे, उससे पहले आपकी जिंदगी जो थी तो रिश्तेदारों में और नत्तेदारों में जो आपकी गुफ्तगुएं होती होंगी, हाय असन चाचे ना पुत्र, असन मामे ना पुत्र, असन जिस रिश्तेदार ने कभी मुंह नहीं लगाया होगा वो भी उसके साथ रिश्तेदारी में आ जाएगा। ये प्रोटोकॉल का नशा ही ऐसा है, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत नशा, ये तो हमें लगा नहीं है शायद, इसलिए अभी हमें इलेक्शन कमीशन के बाहर आप देखें तो बड़ा मजा आता है उसको। इलेक्शन कमीशन के बाहर आपको इस वक्त बड़े बड़े लोग जो है ना वो इस तरह नजर आ रहे हैं, कुछ दे दो ना जी, कुछ दे दो, मेहरबानी करो, कुछ दे दो। एक रिजर्व सीटों के लिए हो रहा है महाराज जी, जो मर्जी आप कह दें, मैं बिल्कुल
ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں نا, میں عوام ہوں, مجھے پتہ ہے, میں عوام کے بیچ میں سے آیا ہوں, نیچے سے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہی ہو رہا ہے, اور یہ ابھی کے پی میں بھی یہی ہو رہا ہوگا. اور بانٹ جو منسٹریز کی بندر بانٹ ہے وہ یا تو چپ کر کے کسی کونے میں کر لیں, کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. لیکن رحیم یار خان سے ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی اپنا تعارف بھی کرائیے گا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں رحیم یار خان سے سلطان بات کر رہا ہوں سر. جی جی فرمائیے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی دباؤ ہے یا جتنی بھی پریشانیاں یا جتنی بھی مشکلات ہیں, کیا یہ نچلے طبقے کے لیے ہیں, عوام کے لیے ہے؟ یہ ہمارا جتنا بیوروکریٹ ہے یا جتنا بھی ہمارا جو یہ سمجھو کہ سرکاری سسٹم ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ وزیر مشیر, یہ ان کے لیے یہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے, صرف غریب آدمی کے لیے مشکل وقت ہے. ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے ویسے, کہ واقعی یہ مشکل وقت جو ہے یہ ان کے لیے بھی مشکل وقت ہے یا نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ ان کے لیے کوئی مشکل وقت اس لیے بھی نہیں. ان کے لیے مشکل وقت یہ ہے کہ یار مجھے 50 روپے ملنے تھے, مجھے ابھی تک 25 ملے ہیں, یہ 25 بقایا کب ملیں تو گے؟ یہ مشکل ہی وقت ہے نا سر. اب جس کو وہ اب حمزہ شہباز اگر نہیں بن سکے وزیر اعلیٰ تو شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل وقت ہے. یس, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور جس نے ایک وفاقی وزیر بننا تھا اس کو دوسری طرف پہ لگا دیا, یا اس کو ویسی کوئی اسٹیٹ منسٹر کی جاب کر دی, اس کے لیے بھی مشکل وقت ہے. اس نے بڑی کمٹمنٹس کی ہوں گی, بڑے ٹھیکے چھیکے آگے پیچھے دوسرا تیسرا کمٹمنٹس ہو گئی ہوں گی. مشکل وقت ان کے لیے بھی ہے, لیکن ان کے لیے یہ مشکل وقت نہیں ہے کہ آٹا مہنگا, دال مہنگی, بجلی مہنگی, ڈالر مہنگا, آپ کی جو ضروریات زندگی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ میں, یہ نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ یار وہ جڑی ایسی نا منسٹری ہیلتھ والی وہ تو سانو مل رہی سی یار, وہ کس طرح چیمہ صاحب نو مل گئی. ٹھیکے جو ملنے تھے ٹھیکے ملنے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں لوگوں نے ایڈوانس بکنگز کر لی تھی پرائیویٹ ٹینڈروں کے ذریعے ٹھیکیداروں کے ساتھ. ٹھیکیداروں نے لوگوں کی کمپینز کی ہیں, یہ ڈبل ڈور ویگو گاڑیاں دی ہیں ان کو کہ جی یہ 2 ڈالے ساڑھے طرفوں, 2 ڈالے ہماری طرف سے, یہ پروٹوکول, یہ گن مین, یہ جناب 3 دن کے لیے دے گئے ہماری سائڈ سے. لوگوں نے ایڈوانس کی ہوئی تھا, بہت ایڈوانس اور بڑا لمبا چلتا ہے. اور جیسے آپ اقتدار میں آئیں بھی, اگر کوئی آپ ایک عام جیسے پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے کہ ایک بہت عام کسی علاقے سے ایک عام لیڈر کو لے کر آتے ہیں, مگر میرے خیال میں چند دن لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ آپ کے ارد جمع ہو جاتے ہیں اس عام آدمی کو نا ایک جھوٹ میں اور ایک دھوکے میں رکھنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے حلقے پی کے 48 میں گور نواز خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے کہ آپ کی سوچ ہے. اور جو عدیل بچہ ہے, لڑکا ہے, نوجوان ہے, یوتھ ہے ماشاءاللہ, مطلب عدیل اقبال, اس نے شاید ہی کوئی کارنر میٹنگز کی ہوں گی تو کی ہوں گی. 40-42 ہزار ووٹ وہ لے گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو گور نواز صاحب خان کے جلسے میں آتے تھے, جو آتے تھے فیصل زمان کے جلسوں میں, حامد شاہ صاحب کے جلسوں میں, تو وہ ہر جلسوں میں جاتے تھے بریانی کھانے کے لیے, دیگیں کھانے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان تینوں کے جلسوں کی میں فوٹیج دیکھوں اور چہرے پہچانوں کہ کون کس نے کتنی بریانی کھائی. ہمارے ساتھ لیا سے کالر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف بھی کرائیے گا اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتائیے. جی میں لیا سے بول رہا ہوں, عابد نام ہے میرا, ضلع لیا. جی جنوبی پنجاب کا ضلع لیا ہے. جی بات تو یہ کرنی ہے بھائی, ہم نے ووٹ تو دیا تھا مریم نواز کو. اچھا. ووٹ اس لیے دیا تھا بھائی اس کے باہر ہیں, وہ ایک بیٹی ہو کر اس نے بڑی تکلیفیں دلی. جب ابھی تک وہ وزیر اعلیٰ بنی نہیں تھی, 40 آدمی اس نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. تو ابھی ہمارا دل بہت کھٹا ہو گیا. ابھی وزیر اعظم وہ اعلیٰ بنی نہیں ہے تو اس نے 40 بندہ پروٹوکول یہ سب کچھ ساتھ ملا لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے وہی کرنا جو پہلے کرتے آئے ہیں. ہاں جی سر. جی بہت اچھا سوال ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. پروٹوکول لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے نا, اور شاہ خرچیاں اور یہ جو وہ بادشاہانہ انداز ہیں بہت میٹر کرتے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی انہوں نے جو بات کی اس میں مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا. جی مریم نواز ہم نے ووٹ ان کو دیا, اور ہم نے توقع یہ کی کہ وہ شاید ایک دم سے وہ ہم ان کے درمیان میں کوئی کمیونٹی کا حصہ بن جائیں گی, لیکن وہ ان کی توقعات کے برعکس وہ کہہ رہے کہ پھر انہوں نے پروٹوکول لے لیا. دیکھیں جی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے وہ ایک شعر بھی ہے کہ وہ جو مڑ کے دیکھا تو وہ پتہ نہیں دوستوں سے ملاقات ہوگی. کبھی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. جی بالکل. امید اور یہ تمہیں ہم نے بھی تو, ہم بھی تو دیکھیں نا جی, ہیرو بنا دیتے ہیں ایک دم سے
اس ملک کی بدبختی یہ ہے کہ اس ملک کو لیڈر نہیں ملے, اس ملک کو ہیرو ملے ہیں. ہیرو کے سٹائل کاپی ہوئے ہیں, ہیرو کے کپڑے کاپی ہوئے ہیں, ہیرو کے پرس کاپی ہوئے ہیں, ہیروئن کے پرس یا اس کی چیزیں, جیولری, ڈریسز, یہ کاپی لوگوں نے کیے ہیں. لیکن لیڈرشپ کا فقدان اپنی جگہ پہ رہا. اب جیسے خان صاحب بانی پی ٹی آئی, ان کے سٹائل کو لوگوں نے کاپی کیا, تسبیح, وائٹ سلوار قمیض, کوٹ, یوں چلنا, موٹے سول والی کھیڑی, کہ یہ تو بالکل ہی جو ہوگے نا, کیونکہ ہمارا جو, میرے خیال میں ہمارا جو ماڈل ہے لیڈرشپ کا, وہ ہمارے مذہب سے آتا ہے, اور جس میں سیلف لیسنس ہے کہ آپ سب چھوڑ دو. تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آ کے اقتدار میں آ کے تو سب کچھ چھوڑ دے گے, چاہے پہلے کچھ ہو بھی ہو, اور وہ بڑا ان کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, انتخاب صاحب ہیں خانیوال سے. جی جی انتخاب صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ بول رہا ہوں جی, ضلع خانیوال سے. قاضی صاحب کو بھی سلام, آپ کو بھی سلام. جی جی وعلیکم السلام. اور میرا یہی ہے کہ جو مطلب جو مہنگائی ہے نا جی, ہم نے کیا لینا دینا ہے. جیسے قاضی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اسپیکر کا چناؤ ہو رہا ہے, یا وزیر اعظم کا ہو رہا ہے, یا وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں. ہم نے تو اپنے یہ بجلی کے بل جو ہیں, اپنا گیس کے بل ہیں, روزمرہ 2 وقت کی روٹی کے لیے جو انہوں نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا. اور یہ ان کو ہے کہ اب کے طرف جو خط لکھا گیا ہے یہ بھی غلط ہے, جو انہوں نے مطلب بھیک مانگنی ہے یہ بھی غلط ہے. اللہ کرے کہ اس سے بھکاری پن سے ہمیں اللہ نجات دے. جی جی اور اللہ پاک جو ہے نا جی, پاکستان پہ ان کو ایسا حکم ہے حق حکمرانی کرنے کی توفیق عطا. جیسا کہ مدینہ ہم دعائیں کر سکتے ہیں. اور واقعی جی جی یہ اپنا نئے جو ہے اپنا جو بھی نیا وزیر اعظم بنے تو خدا ان کو عقل کے ساتھ دے, 2 وقت کی روٹی جو ہے نا جی ہم جی جی دیکھیں منیمم پہ, بیر منیمم پہ لوگ آ گئے. بہت شکریہ انتخاب صاحب کہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ایک ہی بات ہے, مہنگائی, 2 وقت کی روٹی لوگوں کو چاہیے. تو میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ اس وقت مجھے غرض ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کون ہے, صدر کون ہے, آپ کا ڈپٹی اسپیکر کون ہے, اسپیکر کون ہے, اس کے منسٹرز کون ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یار خدا کے واسطے گوشت, یہ روزمرہ استعمال کی چیزیں, مرغی ہے, چکن ہے, دال ہے, سبزیاں ہیں, ان کو سستا کرو, بجلی کو سستا کرو, گیس کو سستا کرو. خانیوال سے انہوں نے کال کی, تو خانیوال سے میرا جی بڑا ایک جذباتی سا رشتہ بھی ہے, اور خانیوال میں بہت دفعہ گیا بھی ہوں, اور آپ یہ سمجھیں کہ خانیوال میرا سسرال ہے. تو بس اس سے زیادہ اور میں کیا آپ کو بتاؤں, سسرال سے تو ڈر کے رہتے ہیں بس. تو خانیوال کہہ دیا انتخاب صاحب نے, بس وہ آخری بات ہے. لیکن یہ کہ بات وہی ہے, وہی تکلیف ہے لوگوں کو, وہی دکھ ہے, لوگ تنگ ہیں. اور یہ بات میں حیران ہوں کہ ہماری میڈیا پہ اس وقت اس چیز کو بالکل کور نہیں کیا جا رہا. آپ دکھا رہے ہیں اسمبلی کے اندر ہنگامہ ہے, اسمبلی میں کتنے شاہانہ اسمبلی ہے, اس کی چھت کتنی خوبصورت ہے, اس کے جو ہیں وہ فانوس کتنے پیارے ہیں. لوگوں کا کیا, اب دیکھیں یہ بڑے بڑے جو چینلز ہیں ان کے پیچھے صحافی تھوڑی ہیں, ان کے پیچھے تو فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے تو بڑے بڑے بزنس مین اور کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. چھوٹے چینلز کی میں بات نہیں کر رہا, ریجنلز کی میں نہیں بات کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ان بڑے چینلز کی جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں انہی باتوں کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. میں کیا بتاؤں اب آپ کو, پراپرٹی والوں نے تو بنا لیے ہیں جی چینل, بڑے بڑے پراپرٹیوں والوں نے تو چینل بنا لیا. میں کس کا نام لوں, میں نہیں بتا سکتا. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا پر آ گیا, ایک میڈیا لٹریسی ایک ٹرم ہوتی ہے کہ لوگ خود اسیس کریں کہ کیا کوئی ایجنڈا ہے اس خبر میں یا نہیں ہے, اس ایجنڈا کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں. ہمارے ساتھ اس کا کالر ہے اٹک سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ کو بھی سلام اور قاضی صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. جی جی اپنا تعارف بھی کرائیے گا. میرا نام شاہ نیاز ہے اور میں اٹک سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. جی ملک کے بیٹا وسائل جو ہے نا, وسائل بہت زیادہ ہیں. آپ اگر ٹی وی کی آواز پیچھے بند کر دیں تو ہمیں زیادہ کلیئر سنائی دے گا. اچھا جی, ملک کے وسائل میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ ہیں اور مسائل کم ہیں, اس لیے کہ یہ جرنیل اور جج صاحبان اور بیوروکریٹ جتنے بھی ہیں لاکھوں روپے کی یہ سیلری لے رہے ہیں. یہ 1 ماہ کی چھوڑ دیں, باقی 50% پر آ جائے اس کے بعد, اور مہاراتیں سب چھوڑ دیں, اپنی اپنی گاڑی, سائیکل, موٹر سائیکل رکھے, اور طالبانوں کی طرح جہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے تو وہ ٹھیکے نہ دیں, گھر سے روٹی پکوا کے لائیں, اپنی اپنی کھائیں, تو قرضے 6 ماہ میں اتر جائیں گے. بیٹا بات یہ ہے کہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو IMF کے پاس. یہ جو جا کر خوشی محسوس کرتے ہیں, کس بات کی خوشی ہے, قرضے تو اتار نہیں ہیں. اگر میں آپ سے کوئی چیز مقروض ہوں آپ کا
تو مجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ مقروض ہے, آپ بھی ماشاءاللہ باشعور ہیں, قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں تو بہت دلچسپی لے رہا ہوں قاضی صاحب کی کہ ہمیں کیا, کون ہے وزیر اعظم. دال, روٹی, چاول, چینی, گھر کے بل یہ سستے ہونے چاہیے. 2 گھوڑا بوس کی, بندوق کا کھدڑ, رائل بلو شراب اور گولڈیز کے سگریٹ, یہ چیزیں بے شک مہنگی ہوں, کروڑ روپے کی ہوں, ہمیں اس سے کیا, دالیں, چاول, روٹی, آٹا, چینی, یہ چیزیں, یہ سگریٹ کا اضافہ ایک اضافہ ہے. مہربانی بیٹا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. بس ہمارا اصل میں ایک بریک کا وقت ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں. آپ ضرور اپنی ٹی وی اسکرین پر رہیے گا اور دیکھیے گا, ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم کوئی روشنی ڈال سکے اس اندھیرے میں. تو چلتے ہیں بریک کی طرف. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا, انہوں نے لوگوں کے پاس مشورے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں, قرضہ اتار لیں, کیونکہ ہم بھی آج کل سب لوگ ہی بیچارے فائنینشلی مینیج کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یہ قرضہ اترے گا, IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سر کیا کوئی تبصرہ کریں گے؟ شاہ نیاز صاحب نے اٹک سے جو بات کی نا, تو شاہ نیاز صاحب کی اور میری بات میں فرق ہے ہی نہیں. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, شاہ نیاز صاحب نے اپنے گھر سے یہ بات کی, میں یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی نہیں ہمیں کچھ فرق پڑ رہا ہے کہ اس سفیر کون ہوگا اور کبیر کون ہوگا, صغیر کون ہوگا, چیئرمین کون ہوگا, انٹیریئر منسٹر کون ہوگا, ایکسٹیریئر کون ہوگا, ادارے کیا کریں گے, بجلی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں آگے روزہ آ رہا ہے جی, رمضان آ رہا ہے, بھائی گھی نہ مہنگا ہو جائے, آٹا کا بحران نہ آ جائے, چینی ملنی بند نہ ہو جائے, پتی ملنی بند نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ پھر بجلی نہ مہنگی ہو جائے, خدا نہ خواستہ پھر گیس نہ بند ہو جائے. اچھا مجھے اس چیزوں میں الجھا دیا, اور خود وہ کھیل رہے ہیں جی کرسی کھیل رہے, مجھے الجھا دیا آپ نے دال چینی چاول میں, خود کرسی کھیل رہے ہو. خود بھی پریشان ہے نا, چہرے میں پریشانی تو سب کے ہے اس میں. تو اور شاہ نیاز صاحب آپ نے جو کہا ہے نا کہ قرضہ نہ لیں, تو سر دیکھیں اس کے اوپر یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے. تو میں آپ کو اتنا بتا دوں, وہ قرضہ لینا اس لیے ضرورت ہو گیا جو پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منسٹرز اور یہ لوگ سیلری نہ لیں, خدا نہیں قسمیں یہ اپنا ساہ بھی کسی نہ دیون, ساہ دی وڈی گل ہے, یہ ناخن نہ جڑا ہوندا نا کٹ کے یہ بھی تساں نہ دیون, تسی پہ آخنے ہو کہ یارا اے سیلری نہ لیں. ہاؤ از اٹ پاسبل جی, یہ چھوڑیں گے, نیکسٹ ٹو امپاسبل. انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے سلیکشن کے اوپر, کروڑوں اربوں روپے انہوں نے لگا دیے ایک سیٹ کے اوپر, تو کمائیں گے نہیں. بزنس ہے, سیاست تھوڑی ہے. لیکن اور یہ نہیں سمجھتے کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں سے جب یہ اتر رہے ہوتے ہیں تو ان کے خیال میں کہ بڑا کوئی امپریشن کریٹ ہوتا ہے, تو وہ مگر لوگ تنگ اس چیز سے تکلیف میں جاتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, آپ ایک نقلی گاڑی چھوٹی سی لے لیں, نقلی بے شک آپ چاہیں جو لوگوں کے سامنے جب جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں جی, آپ امپریشن, آپ 5 کروڑ کی V8 سے اترتے ہیں, دھوڑ مٹی میں اٹکے ہوئے ہیں, گراہ میں جاتے ہیں اور اتر کے یوں جھاڑ کے کہتے ہیں جی ووٹ سانو دینا سی. یار یہ اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہوگا, اس سے زیادہ چولیت کیا ہوگی, اس سے زیادہ دھوکہ اور فراڈ کیا ہوگا. اتنا بڑا آدمی ہے وہ, آپ کے لیول پہ اتر کے آپ کو کہتا ہے کہ ووٹ سانو دینی ہے, تو تسی کہنا نہیں ساڈا بھرا ہے, اور بھول جاؤ جی. ہماری قوم بھی تو ایسے ہاں, ایکسپیکٹیشنز اور وہ آپ کے کن لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور سارا دن گاؤں میں یہی چل رہا ہوتا ہے, وہ فلانا آیا ہے تے ووٹ منگنے واسطے, تو بھرا ہے آسی تو ساں اس نے کرے بھی نہیں کرنا, بھرا تو دور کی بات ہے. نہیں ہے, قوم مر گئی ہے, ڈیڈ پیپل, زومبیز. یہ تو ہے, یہ تو ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے میرے خیال میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو بھی دونوں کو سلام قبول ہو. بہت شکریہ جی. مانسیرا سے ہمارے ساتھ کالر ہے, اپنا تعارف بھی کرائیے گا اور بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میرا نام رفیع اللہ ہے, میں ذات کا سید ہوں کالا ڈاکے کا. جی فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے حکمران پہلے بھی بنے ہیں, اب بھی بن رہے ہیں, یہ صرف قوم کے لیے, ملک کے لیے نہیں, صرف اپنی سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں. سیٹوں کی لڑائی ہے, قوم کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے, ملک کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے. صرف اپنے جائیداد بنانے کا اور اپنے جو ہے بڑا پن ہونے کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہیں. جو ایک آدمی ہار کے اپنا ہار کو نہیں مانتا ہے, وہ کیا ہماری اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہماری کیا فیصلے کر سکتے ہیں. چلے جی, بڑی گہری بات آپ کر گئے, بہت شکریہ سر, بہت مہربانی پروگرام کو جوائن کرنے کا. میرے خیال سے اگر یہ پروگرام ہی سن لیں ہمارے نئے بننے والے حکمران, نئے بننے والے پرانے حکمران, تو شاید ان کو پتا چل جائے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, اگر یہ ان کے لیے میٹر کرتا ہے. نہیں, آپ کو میں بتاؤں, اس وقت ان کے لیے میٹر صرف اور صرف ان کی منسٹریاں اور جو بندر بانٹ ہو رہی ہے وہ میٹر کر رہی ہے.
इस वक्त उनको किसी ने भी कुछ भी नहीं करना, खुदा की कसम, जब तक उसको मिनिस्ट्री या पूरी प्रॉपर तरीके से उसको कंपनसेट नहीं किया जाएगा। हुक्मरान इस वक्त इस भाग दौड़ में लगा हुआ है। हुक्मरान छोड़ दें, मैं आपको अंदर की जल्दी से एक बात बताता हूँ, आपकी ब्यूरोक्रेसी में से टीचर्स, लेक्चरार्स अपने जीतने वाले MP MNA को कह रहे हैं सानू अपने नाल प्राइवेट सेक्रेटरी लगा ले, हमें साथ में गनमैन लगा दें, हमें ये सच्चा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। स्वाद के एक MPA जो अभी जीते हैं, उनको एक कॉलेज के प्रोफेसर ने टेलीफोन करके कहा कि खुदा के लिए आप ट्रांसफर करके मुझे अपने साथ लगा लें। उस लेक्चरार के जहन की करप्शन के लेवल को चेक करें कि वो उनके साथ लग के कितनी बड़ी दबंग गेम खेलेगा और कितनी करप्शन करेगा। एक लेक्चरर अगर ऐसे सोच सकता है तो आप सिस्टम को क्या बात करते हैं? बहुत बड़ा इम्तिहान है। हाँ जी, जो भी इस वक्त असेंबली में पहुंचे, हालांकि देखा जाए तो कहने को बड़ा एक सादा सा इनका किरदार है कि आपने कानून साजी करनी है, लेकिन ये किरदार इतना ज्यादा आपकी जो सियासी दबाव डालकर पुलिस का काम ये करते हैं, स्कूल के टीचर्स का काम जो है इनसे तवक्को की जाती है, नाले ठीक करना इनसे तवक्को की जाती है, तो इन तवक्कुआत पर भी तो पूरा उतरना बड़ा लोगों की जो है ना सोच का भी कसूर है। लेकिन आप ये देखें कि एक स्कूल टीचर के जहन में करप्शन के लेवल को आप देखें, वो कह रहा है कि मुझे अपने साथ लगाएं, और उसके पीछे क्या है, मतलब उसके पीछे मकसद ये करप्शन नहीं है तो और क्या है कि लोगों को उनके साथ करप्शन की डेफिनेशन ही खराब होगी ना। अब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम कॉलर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। हाँ जी, आप अपना पहले तारुफ कराइएगा, फिर आप हमारे प्रोग्राम में बताइए क्या कहना है। बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। जी जी जी, मतलब ये पूछना चाह रहा था मैं कि अभी अपने नून लीग के जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, तो मे भी मैं सऊदी अरेबिया में तकरीबन कोई 7-8 साल बैठ, वहाँ पे इनकी अपनी जो स्टील मिल्स है, इनकी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे हमारी पाकिस्तानियों की एंट्री ममनू है। तो क्या हमारा मुल्क इन्हें ये इजाजत दे सकता है कि ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करे या हुकूमत करे? क्योंकि जिद्दा शहर के अंदर एक खदसरी कही जाती है, यानी कि सिटी के बाहर जो रोड होती है, उसके साथ नवाज शरीफ साहब की एक स्टील मिल है जिसके अंदर पाकिस्तानी की एंट्री भी ममनू है। तो क्या वहां पे हम लोग पाकिस्तानी जा नहीं सकते? हमारे मुल्क से ही पैसा कमाया हुआ वहां पे जा रहा है और वहां पे हम लोग जा नहीं सकते, और ये यहाँ पे बैठ के हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं, क्या ये इस्लाम इजाजत देता है? या हमारे मुल्क का कोई भी ऐसा आइन है कि मुल्क के हुक्मरान का वहाँ पे कारोबार हो और वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते? जी जी, दूसरे इंडियन वहाँ पे हैं, बंगाली हैं, केरला के हैं, हर जगह के हैं लोग, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी ही क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कल को ताकि ये हो कि ये तो शायद नवाज शरीफ साहब को भी ना पता हो, क्या पता कि वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं जा सकते। इस प्रोग्राम के थ्रू आपने बहुत अच्छा किया, ये मसला उठाया। तो वो कहते हैं कि सऊदी अरब में मिल्स हैं जो कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वो कह रहे हैं कि उनकी हैं, और वहाँ पे पाकिस्तानी दाखिल नहीं हो सकते, उनका दाखिला ममनू है। तो या तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को पता नहीं होगा ये बात कि जी दाखिला ममनू है। ये हमारे भाई हैं, हमारे काबिल एहतराम भाई हैं, बहुत ज़बरदस्त। चाइनीज़ गॉसिपिंग जो होती है ना, वो बड़ा अजीब सी एक चीज़ होती है। वो आप शुरू करते हैं मैं जा रहा था, तो जब आखिरी बंदे तक पहुंचती है तो वो ये उसको मार दिया। यानी ये पैगाम आपने पहुंचाना है कि जनाब लसबेला में या चकवाल में रेवड़ी अच्छी मिलती है, ये आप कहते हैं। तो जब 10वें बंदे तक जाती तो वो क्या तक चकवाल में नाली का काम ठीक नहीं हो रहा। यानी ये गॉसिप चकवाल रेडी पे साहब को इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? या खुदा ना खास्ता यार अगर उसने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी है तो वो जाके फैक्ट्री में बैठ तो नहीं रहा, हो सकता है वहां पे पूरी दुनिया के लोग काम करते हो, पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली, क्योंकि आप बाहर के मुल्कों में रखते हैं, कोटा होता है वो आप रखते हैं। ये क्लोजिंग का टाइम भी हमारा करीब है, बस इसमें मेरे ख्याल में ये है कि ये जो वो कहना ये चाह रहे थे कि हमारे ऐसे लोग हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल असेंबली के अंदर, लेकिन कहानी यही होती है कि हाँ आपको मेरे ख्याल में ये या तो मालूम नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन आपका पैगाम पहुंच गया है। और ऐसा है कुछ भी नहीं, ये अभी जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ चेक जरूर होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हुआ चाहता है, लोगों के मसाइल हमारे प्रोग्राम के थ्रू हमारी पूरी कोशिश है कि पहुंचाए जाएं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी लाइन लगी हुई है, लेकिन कॉलर्स इतने ज्यादा थे कि हम उनके ऊपर बात नहीं कर सके। अगले प्रोग्राम में जरूर उनके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कारी साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।